میری تحریک زور پکڑے گی تو آپ دیکھو گے یہ سب ہمارے خلاف ایک ہو جائیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ ایک ہو گئے. یہ 9 اپریل 2022 کی رات بھی کھٹے تھے. یا فروری سے پہلے ایک دوسرے سے اسٹریٹجیکلی ایک منصوبے کے تحت دور ہوئے. عراق میں الیکشن ہوئے. سندھ سے پیپلز پارٹی، پنجاب سے مسلم لیگ نون، خیبر پختونخوا سے مولانا فضل الرحمان، بلوچستان سے اچکزئی اور مینگر، اور یہ سارے جو 9 اپریل کی رات عمران خان صاحب کے خلاف رجیم چینج میں اکٹھے تھے، الیکشن میں دور ہوئے، الیکشن لڑا اور اب اقتدار میں پھر اکٹھے ہیں. کچھ لوگ اور ابھی روڈوں پہ ہیں، جیسے ان کو ڈیل ملے گی وہ بھی ان کے ساتھ اقتدار میں اکٹھے ہوں گے. میری بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے عمران خان کو رہا کرانا ہے تو یہ بوجھ ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھانا ہے. کوئی اور ہمارا بوجھ ڈھونے نہیں آئے گا. اگر ان کے عمران خان سے اتنا پیار ہوتا تو 9 اپریل کی رات رجیم چینج نہ کرواتے. لیکن آج اگر آپ دھاندلی کے خلاف ہیں، ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں. آج اگر آپ اپنا نقطہ نظر چھوڑ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم دھاندلی کے خلاف ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب حقیقی معنوں میں دھاندلی کے خلاف ہیں اور 73 کے آئین کا جس کا وہ بہت حوالہ دیتے ہیں، اگر وہ واقعی آئین کی سربلندی چاہتے ہیں تو ہم آپ کی طرف اپنا دائیں ہاتھ بڑھاتے ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ ہاتھ ہم سے ملائیں اور نظریں آپ کی اقتدار پہ ہو. یاد رکھیے گا، ہم عمران خان کے ساتھ اقتدار کے لیے نہیں، نظریے کے لیے ہیں، پاکستان کے لیے ہیں، پاکستان کو جنا کا پاکستان بنانے کے لیے ہیں. آج وہ سب لوگ جو رجیم چینج میں عمران خان کے خلاف تھے، آج ان کو احساس شاید ہو گیا، اس لیے اب عمران خان صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ ہے. جو چند لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ عمران خان و تحریک انصاف کے ساتھ آئیں گے. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سپیچ اردو کی کم ملتپارا. میں ضلع مردان تحصیل تخبائی ISF کی تنظیم، ہمارے مردان کے صدر احسان بھائی، تخبائی تحصیل کے تنظیمی عہدیدار یاسین خان جو ہمارے صدر ہیں، ڈاکٹر عبد الرحمان GS تخبائی، مسعود خان اور ان کے ساتھ سہیل، آپ سب کا اور بھی ہمارے یہاں پہ ساتھی جتنے تحریک انصاف ISF تخبائی کے عہدیدار ہیں اور ضلع سے جو آئے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ. اسٹیج پہ ہمارے سامنے تحریک انصاف کی ہماری ضلع قیادت MPA صاحبان، ہماری یوتھ کے رہنما، آپ سب کا، لیکن خاص کر ISF کا بہت شکریہ. ISF تحریک انصاف کا ہر اول دستہ ہے. آپ نے آج عمران خان صاحب کی رہائی اور اسیران کی رہائی کے لیے 9 مئی کے حوالے سے یہ پروگرام ارینج کیا ہے. میں اپنی طرف سے تحریک انصاف کی ضلعی قیادت کی طرف سے، سب کی طرف سے آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. میرے دوستوں اور کیمرے کی وساطت سے پورے پاکستان اور پوری دنیا میں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں پاکستان سے محبت کرنے والے اور عمران خان صاحب سے محبت کرنے والے ہمارے دوست، بھائی اور بہنیں مجھے سن رہے ہیں، آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک تاریخی دور سے گزر رہے ہیں. ہمیں اپنے حوصلے نہیں ہارنے. جس طرح علامہ کا شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا، آج سے 76 سال پہلے جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا، اور آزادی سے بھی 7 سال پہلے جب قرارداد پاکستان پاس ہو گئی تھی،
تو میرے ISF کے نوجوانوں، یوتھ کے نوجوانوں، پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں، آپ ہی کی طرح آپ ہی کی عمر کے نوجوان اس تحریک کا حصہ تھے، ہراول دستہ تھے بر صغیر پاک و ہند میں، گلی گلی، کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، اسی طرح یہ نوجوان قائد اعظم محمد علی جناح کا دائیں ہاتھ بنے. خاموشی بس اس کو کم دے کے وڑا جاتے ہیں ولاڑی بس ٹھیک تھی. میرے دوستو، یہ نوجوان قائد اعظم کے ہراول دستہ دائیں ہاتھ بنے. پاکستان بم سے، بارود سے، بندوق سے نہیں بنا، یہ بیلٹ کی طاقت سے اور قلم کی طاقت سے بنا تھا. یہ بات سب کان کھول کر سن لیں. یہ پاکستان قلم کی طاقت اور سیاسی شعور سے اور عوامی جدوجہد سے بنا، اور عوامی جدوجہد، سیاسی شعور اور قلم کی طاقت سے یہ پاکستان جناح کا پاکستان بنے گا. لیکن اسی صورت بنے گا جب ہر کوئی شخص اپنا اپنا کام کرے گا. یہاں کوئی دوسرا بابائے قوم نہ ہے، نہ کسی کو بننے کی ضرورت ہے. جو باتیں پاکستان کے آئین میں درج ہیں اس کو اٹھا کے اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری بھول کے کسی اور کو اس کی ذمہ داری یاد دلانا چاہے تو اس شخص کو میں کہنا چاہوں گا، آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجئے، باقی فکر نہ کریں. پاکستان کے عوام کو عمران خان جگا چکا ہے. پاکستان بننے کے 76 سال بعد ہر وہ نوجوان جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، پاکستان سے محبت کی وجہ سے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. یہ نوجوان پاکستان کے بچاؤ کی تحریک لے کے چلے. آج مجھے دکھ ہوتا ہے، میں خود بھی جیلیں کاٹ کے نکلا اور میں نے جیلوں میں دیکھا کہ صرف ایک گناہ تھا، جس نے پاکستان سے محبت کی، جس نے پاکستان زندہ باد کہا. عمران خان نے اس کو صرف پاکستان سے محبت کا سبق سکھایا تھا. پاکستان سے محبت کی فضا میں لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، لوگوں کے گھروں کا، ان کی خواتین کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے. وہ نوجوان جو پاکستان کا مستقبل تھا ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. بہت سے آج بھی جیلوں میں پڑے ہیں جو پاکستان کا مستقبل ہے. افسوس اگر یہ کسی بڑے آدمی کے بیٹے یا رشتہ دار ہوتے شاید 24 گھنٹے کے اندر باہر ہوتے، لیکن یہ عام لوگ ہیں اس لیے جیلوں میں تکلیف اٹھا رہے ہیں. ہم نے جب سیاسی شعور کی آنکھ کھولی، ہم نے جب دیکھا، ہم نے پاکستان میں صرف زندہ باد مرد آباد دیکھا، ہم نے اقتدار کی جنگ دیکھی، ہم نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اقتدار کی لڑائی دیکھی. عوام کے بیچ میں ایک دوسروں کو تانا زنی اور اقتدار میں آپس میں بالکل شیر و شکر. آج سے 20 سال پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب میری تحریک زور پکڑے گی تو آپ دیکھو گے یہ سب ہمارے خلاف ایک ہو جائیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ ایک ہو گئے. یہ 9 اپریل 2022 کی رات بھی کھٹے تھے. یا 8 فروری سے پہلے ایک دوسرے سے اسٹریٹجیکلی ایک منصوبے کے تحت دور ہوئے. علیحدہ علاقوں میں الیکشن ہوئے. سندھ سے پیپلز پارٹی، پنجاب سے مسلم لیگ نون، خیبر پختونخوا سے مولانا فضل الرحمان، بلوچستان سے اچکزئی اور مینگل، اور یہ سارے جو 9 اپریل کی رات عمران خان صاحب کے خلاف رجیم چینج میں اکٹھے تھے، الیکشن میں دور ہوئے. الیکشن لڑا اور اب اقتدار میں پھر اکٹھے ہیں. کچھ لوگ اور ابھی روڈوں پہ ہیں، جیسے ان کو ڈیل ملے گی وہ بھی ان کے ساتھ اقتدار میں اکٹھے ہوں گے. میری بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے عمران خان کو رہا کرانا ہے تو یہ بوجھ ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھانا ہے. کوئی اور ہمارا بوجھ ڈھونے نہیں آئے گا. اگر ان کے عمران خان سے اتنا پیار ہوتا تو 9 اپریل کی رات رجیم چینج نہ کرواتے. لیکن آج اگر آپ دھاندلی کے خلاف ہیں ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں. آج اگر آپ اپنا نقطہ نظر چھوڑ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم دھاندلی کے خلاف ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب حقیقی معنوں میں دھاندلی کے خلاف ہیں اور 73 کے آئین کا جس کا وہ بہت حوالہ دیتے ہیں، اگر وہ واقعی آئین کی سربلندی چاہتے ہیں تو ہم آپ کی طرف اپنا دائیں ہاتھ بڑھاتے ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ ہاتھ ہم سے ملائیں
اور نظریں آپ کی اقتدار پہ ہو. یاد رکھیے گا ہم عمران خان کے ساتھ اقتدار کے لیے نہیں، نظریے کے لیے ہے، پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کو جنا کا پاکستان بنانے کے لیے ہے. آج وہ سب لوگ جو رژیم چینج میں عمران خان کے خلاف تھے، آج ان کو احساس شاید ہو گیا، اس لیے اب عمران خان صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ ہے. جو چند لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ آئیں گے. لیکن آج عمران خان کا ساتھ دھاندلی کے خلاف آئین کے لیے جدوجہد میں اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور کل کو کسی نے کوئی ڈیل کی تو یہ عوام تو پہلے ہی آپ کو ووٹ کی طاقت سے اپنا چہرہ دکھا چکے ہیں. اگر کسی نے ڈیل کی تو آپ اپنے علاقوں میں بھی نہیں جا سکیں گے. عمران خان، عمران خان. میں نوجوانوں آئی ایس ایف سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے لیڈر عمران خان نے اور ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. ایک پرامن احتجاج ہمارا حق تھا تو کس بات کی سزا دی گئی؟ 27 سال کی جدوجہد میں عمران خان صاحب نے کبھی پرتشدد کارروائی کا حکم نہیں دیا، ہمیشہ روکا، ہمیشہ ہم پرامن رہے. 2014 کے دھرنے میں بھی پرامن رہے. اس سے پہلے جب وزیرستان مارچ میں گئے، آج بہت سے بچے اس وقت پہلی دوسری میں پڑھتے ہوں گے، میں اور میرے ساتھ یہ دوست اسٹیج پہ نیچے بیٹھے ہیں، افتخار مشوانی اور ہماری کچھ سینئر قیادت اس وقت کی. ہم وزیرستان مارچ میں جب گئے، ہم نے وہاں پہ جب دہشت گردی کا عروج تھا، فضل الرحمان صاحب عمران خان کو کہتے تھے کہ آپ نہ آئیے، یہاں خود کش بمبار تیار ہے. عمران خان ایک مرد قلندر تھا. ہم 25-30 ہزار کا مجمع پورے پاکستان اور پختونخوا سے لے کر وزیرستان گئے اور وہاں ہم نے امن کی فاختہ اڑائی اور ہم نے دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستانی اور بالخصوص پشتون دہشت گرد نہیں، ہم پرامن لوگ ہیں. تو آج سے 10 سال پہلے جب عمران خان دہشت گردی کے خلاف تھا تو کیا وہ اپنے بچوں کو، اپنے کارکنوں کو ریاست کے خلاف اٹھائے گا؟ یہ سازش ہے. یہ قوم کو اپنے ریاستی اداروں سے دور کرنے کی سازش ہے. خدا اس سازش کو سمجھے. جب عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اس ملک کو عمران خان سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے، تو پھر یہ کون ہے جو بیچ میں یہ آگ لگا رہا ہے یہ فاصلے دور کرنے کا؟ اللہ کی طرف سے یہ حق اور یہ اختیار ایک شخص کے پاس ہے. اس وقت قوم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی 4-5 نسلوں میں نفرت کے بیچ نہ ہو، آپ عمران خان کو رہا کیجیے اور ایک سٹیٹمنٹ دے گا اور پھر سب فراہمی شیر و شکر ہوں گے، ورنہ یہ فاصلے کوئی دور نہیں کر سکتا. انشاءاللہ عمران خان کے خلاف تمام خراب غلط سیاسی کیسز واپس لیا جائے، اس کو رہا کیا جائے، تمام اسیران خاص کر خواتین کو رہا کیا جائے. ہم 9 مئی کے حوالے سے یہ کہنا چاہتے ہیں، وہ جماعت جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک نہیں 2 عالمی کانفرنسیں اسلام آباد میں منعقد کی، یا سن 72-73 میں بھٹو نے کیا تھا، عمران خان نے 2 بار عالم اسلام کو اکٹھا کیا. یہ عمران خان کو عالم اسلام کو اکٹھا کرنے کی سزا دی جا رہی ہے. جو امت مسلمہ میں کوئی بڑا لیڈر عالم اسلام کے اتحاد کی بات کرے گا، اسرائیل کے خلاف بات کرے گا، اس کے خلاف نہیں ہوگا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. 2 دن پہلے 11 ملاقات کے بعد میں نے باہر نکل کر یہ بات کی کہ ماضی میں امریکہ جس شخص کے ساتھ ظلم کرتا تھا اس کو امریکی جیل کے بجائے گوانتانامو بے میں وہ ڈالتے تھے، کیونکہ وہاں امریکہ کا آئین نہیں ہوتا تھا کہ جو مرضی ان کے ساتھ کرے. میں تو یہ حیران ہوں کہ یہ اڈیالہ کیا گوانتانامو بے بن گیا؟ کیا اڈیالہ پہ آئین پاکستان کا عمل نہیں؟ کیا اڈیالہ کے اوپر پاکستان کا آئین کا اخلاق نہیں ہوتا؟ عمران خان کے ساتھ ایک جنگی قیدی سے بڑھتا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اوپن ٹرائل کے نام پہ لوگوں کو، ان کے سیاسی کارکنوں کو کیوں نہیں ملنے دیا جاتا؟ آزاد میڈیا کو کیوں نہیں ملنے دیا جاتا؟ میں پیر کے دن بھی موجود تھا، 4 گھنٹے انتظار کے بعد خالی بھیجا گیا. پرسوں بھی میں موجود تھا، 5 گھنٹے انتظار کے بعد، حالانکہ میں اس کی لیگل ٹیم کا بھی حصہ ہوں.
ان کی کور کمیٹی کا بھی حصہ ہوں, ان کی سابقہ کابینہ کا بھی حصہ ہوں, پرانا کارکن ہوں. 5 گھنٹے انتظار کے بعد مجھے صرف 5 منٹ ملنے کی اجازت تھی, اور میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ آ جا رہے تھے بغیر اجازت کے. یہ کون ہے آپ کے بلو آئیڈ بوائز؟ کوئی عمران خان کو اپنے پرانے کارکنوں سے نہیں ملنے دیا جاتا, کیا وجہ ہے؟ عمران خان کو ان کے سیاسی اور آئینی حقوق لوٹائے جائیں جو ان پہ کیس ہے. القادر کیا ہے؟ ابھی ہمارے ایم پی عبدالسلام آفریدی نے آپ کو بتایا کہ القادر ایک یونیورسٹی ہے جس میں آپ کے ہمارے قوم کے بچوں کو فری ایجوکیشن اور تصوف پڑھایا جائے گا. آج پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو یونیورسٹی بنانے پہ سزا دی جا رہی ہے, 2 سزا. ہم اس کے حقدار ہیں کیونکہ قلم کے مزدور نے ملک بنایا تھا, تو ہمارے بچوں کے ہاتھوں سے قلم چھینو, ان کو بندوق دو. یہی تو عالمی استعمار کا منصوبہ ہے کہ پاکستانی بچوں کے ہاتھ سے قلم لے کے ان کو بندوق تھماؤ. لیکن عمران خان کہتے نہیں, میں ان کے ہاتھ میں قلم تھماؤں گا تو جو انہوں نے یونیورسٹی بنائی, نمر یونیورسٹی اپنا آبائی علاقے میں, اسی طرح القادر یونیورسٹی, کہ وہاں ہمارے بچے انبیاء کرام, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے بارے میں پڑھیں گے, ریسرچ ہوگی. اور اسی طرح ہم نے 1500 سال کی تاریخ میں پڑھا تھا کہ زنا قابل تعزیر جرم ہے. آج عمران خان کی صورت میں نکاح کو قابل تعزیر جرم بنا دیا گیا. جب کچھ نہیں ملا تو ان کے گھر کی عزت کو آپ بازار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی شادی سے, ان کے نکاح سے کسی کا کیا تعلق ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا مقابلہ ایک کمزور حریف سے ہو تو پھر وہ آپ کے گھر میں گھستا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے باڈی پہ اٹیک ہوا, گولیاں لگی, بجائے اس کے کہ آپ چیک کرو کہ کہاں فلا تھا, کہاں کمزوری تھی, کہاں سیکیورٹی بریچ ہوئی کہ سابق وزیر اعظم پہ اٹیک ہوا, آپ اس کے گھر پہ اٹیک کرو. یہ چیزیں نہیں چلیں گی. پہلے بھی ڈالو, دوبارہ ڈالو جیل میں, جیل سے نہیں گھبراتے. یہ جان تو آپ نے جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. وہ شان سلامت رہتی ہے جس دھت سے کوئی مقتل کو گیا, جو خان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا, آج اپنے گاؤں, اپنے محلے میں وہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھا سکتا. نہیں ہے تو جا کے سوات اور نوشہرہ کی خبر لے لو. اور ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو واپس آنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ کو فیصلہ عمران خان کرے گا, لیکن کاش آپ اسی وقت اسی طرح کھڑے ہوتے جس طرح شہریار خان افریدی کھڑا تھا. لیکن خان کا اختیار ہے, خان کا فیصلہ ہے, اگر وہ ایکسپٹ کرے گا ہم کریں گے. میرے دوستوں, آئی ایس ایف کے نوجوانوں, آپ کو کہنا چاہتا ہوں, پاکستان ایک عظیم ریاست ہے, 27 رمضان اور مبارک کو بنی, اس نے پورے عالم اسلام کا لوہا بننا تھا اور بنے گا انشاءاللہ. تو میرے دوستوں, ابھی 2 دن پہلے اسلام آباد میں غزہ اور فلسطین کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام ہوا, اور وہاں میں نے یہ بات کی کہ غزہ میں جو ظلم ہوا ہے, آج سے 2 دن پہلے اسلام آباد میں عالمی کانفرنس ہوئی ہمارے ملک میں غزہ اور فلسطین کے لیے, جہاں تمام لیڈرشپ موجود تھی, تمام جماعتوں کی, نون کی, ہماری جمعیت کی, جماعت کی سب کی ریپرزنٹیشن موجود تھی, طلبہ محاذ بھی تھا, انہی کا پروگرام تھا. وہاں میں نے ایک بات کی, اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ میں صحیح نقطے پہ انگلی رکھ رہا ہوں کہ غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے, اسرائیل سے زیادہ ذمہ دار ہم ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے ملک کو عالم اسلام کے تحفظ کی ذمہ داری نہیں دی. اسلام کا قلعہ پاکستان میں ہونا تھا, اس لیے اس کا نام یہ رکھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو اگر ہم عمران خان جیسے یا ماضی میں بھٹو جیسے یا بہت سے اور ایسے لیڈرشپ جو پاکستان کو دنیا کا لوہا بنانا چاہتے تھے, اگر ہم پاکستان کو ایک مضبوط طاقت بننے دیتے تو کیا آج اسرائیل کو ضرورت ہوتی کہ فلسطین میں جرم کرتا؟ کیا ہندوستان کو ضرورت ہوتی کہ وہ کشمیر میں ظلم کرتا؟ تو یہ پاکستان کی ذمہ داری تھی. اسی کام میں جب عمران خان لگا تو اس کے ساتھ یہ کیا جو ہوا ہے. نوجوانوں, آئی ایس ایف کے اسٹوڈنٹس, یوتھ, تحریک انصاف, جب عمران خان کی کال آئے گی ہم پرامن انشاءاللہ خیبر پختونخوا سے جوک در جوک, قافلہ در قافلہ اسی طرح جائیں گے جس طرح 14 میں گئے. گرمی کے دوران
جدوجہد کے لیے ویسے تو پورے ملک کو نکلنا ہے، لیکن اس کے لیے صرف خیبر پختونخوا ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ میں آخر میں پھر آئی ایس ایف کے لڑکوں اور لڑکیوں اور نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کی پرائم ریسپانسبلٹی ہے عمران خان صاحب کی رہائی، اور یہ تحریک تو ہے ہی، لیکن جس گھر آپ جاتے ہیں آپ کے ماں باپ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر خدا نخواستہ آپ ناکام گئے، کوئی تنظیم کوئی لیڈر آپ کے کام نہیں آئے گا۔ آپ سے آپ کی ماں، آپ کے باپ، آپ کی بہنوں اور بھائی اور خاندان کی امیدیں وابستہ ہیں۔ آپ سیاست بھی کیجئے، لیکن اپنی تعلیم اور اپنے اس قلم پہ توجہ دیجئے جس قلم کی اللہ نے قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، اور جس قلم کی طاقت سے جناح پاکستان بنایا، اور جو قلم آپ کو عمران خان ہاتھ میں تھمانا چاہتا ہے۔ پاکستان، عمران خان، ISF، زندہ باد۔